یہاں پہ تو ترقیاتی پروجیکٹس بھی فرقوں کے نام پہ. وہ کسی زمانے میں آپ کو پتہ ہوگا یہاں کی جیلیں فرقوں کے بنیاد پہ تھی, یہاں کے اسکول ہاسپٹلس فرقوں کی بنیاد پہ تقسیم تھے, یہاں کے بریجز فرقوں کی بنیاد پہ تقسیم تھے. ایک مرتبہ ہم میرٹ پہ ووٹ دیں اور ایسے نمائندے چن کے اسمبلی میں لائیں, کسی ایسے وائبرنٹ پڑھے لکھے نوجوان کسی چیف منسٹر کو ہم اسمبلی میں لے کے آئیں, آپ دیکھیں اگلے 6 مہینے میں یہ سارے آپ کے مسائل ہیں. صحافت سے مشیری تک کا جو سفر تھا, ذرا اس کے حوالے سے ہمیں بتا دیں. میں نے کالم لکھا تھا, وہاں آغا برستا ہے یہاں ملا برستا ہے. یہ بیسیکلی عبدالخالق تاج صاحب کے وہ ہیں, کچھ اشعار تھے ان میں سے. پہلی مرتبہ میں نے اپنے کالموں کے ذریعے قاضی نثار اور آغا ضیاء الدین کو کا انٹریکشن کروایا, رابطہ کروایا. آج کے اس میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں, کس حد تک آج کی میڈیا آزاد ہے؟ کمرشل ہے میڈیا, کمرشل ہے نا. میڈیا یہ دیکھتا ہے کہ اگلا بزنس میں ہنٹ کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا ہوں. اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اس وقت بجلی نہیں ہے. ٹوٹل 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے کی بجلی ہے. آپ کے شہر کا, اس کیپٹل کا کوئی ایک مجھے سڑک بتا دیں جہاں پہ آپ 10 منٹ کی آپ سموتھ ڈرائیو کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے ہیں. 5 سال یہ مزے سے گزارتے ہیں, اینڈ پہ جا کے رونا روتے ہیں. کہیں پہ علاقائیت ہے, کہیں پہ لسانیت ہے, کہیں پہ وہ مساجد میں گھس کے جو ہے نا وہ سیکٹیرین کے بیس پہ ہے. پھر لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں, پھر وہی چہرے ریپیٹ ہوتے ہیں. پھر 5 سال کے بعد ایک نیا ایک ماتم شروع ہو جاتا ہے, جی کہ ہمیں کچھ نہیں کیا. جو ووٹر ہوتا ہے نا, اس کے پاس ٹوٹل 10 سیکنڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اگلا 5 سال اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. وہ 10 سیکنڈ میں آپ میرٹ پہ ووٹ کرتے ہیں یا پھر اپنے اس ذہنی خباثت کے تحت ووٹ کرتے ہیں. کیا الیکشنز اتنے فیئر ہوتے ہیں؟ میں اونزا میں جا کے الیکشن لڑتا ہوں. میں اگر کہیں پہ مجھے فیزیبل ہوتا ہے کسی بندے کو کھڑا رکھ کے میں وہاں سے فائدہ اٹھاؤں, تو وہ میری پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کو عوام ووٹ کیوں نہیں دیتے, آپ اتنی عوام کی وکالت کرتے ہیں. کہنے لگے کیا پتہ دیتے ہوں اور حساب میں نہ آتے ہو. آپ کا مشیر برائے اطلاعات ٹو دی سی ایم آف جی بی گلبرگ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اس حکومت نے بڑے اچھے کام کیے. ایک تو لینڈ ریفارمز تھا. ہم لوگ بیسیکلی ان پہاڑوں کے درمیان رہ کے ہمارے ذہن بھی جو ہے نا اتنے چھوٹے سے ہو گئے کہ ہم ہر ایشو کو سیکٹرین بھی بناتے ہیں, ہر ایشو کو جو ہے وہ ذاتیات پہ بھی لے کے جاتے ہیں. ہر انویسٹر کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی لوٹ مار کے لیے آیا. آپ کے مقتدر جو ادارے ہیں ان سے تعلق کے متعلق بہت زیادہ بات ہوتی رہی ہے اور کچھ جگہوں پہ آپ نے برملا اس کا اظہار بھی کیا. اداروں کو جو ہے نا بلیم نہ کریں, اپنے گریبانوں میں جان کے کہ انہوں نے 5 سال میں اپنے حلقے میں کیا کام کتنا کیا. ادارے اندر گھس کے جا کے وہ کہیں پہ بھی ووٹ پول نہیں کر سکتے. جی بی کے تمام سیاستدانوں کی پورے 5 سال کی ایکٹیویٹیز ایک پلڑے میں رکھیں اور میری ایکٹیویٹیز کو دوسری پلڑے میں رکھیں, تو میری اس 2.25 سال کی ایکٹیویٹیز ان سب سے زیادہ ہے. باقی ان کامریڈس کو نہ کوئی پوچھتا ہے, نہ ان کی کوئی اوقات ہے, نہ ان سے آپ کوئی توقع رکھیں کہ یہ کوئی جی بی کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی اپنا رول پلے کریں گے. ہماری حکومت سے میں تمام حکومتوں کی اس پرفارمنس پہ مجھے آج شرمندگی ہو رہی ہے. ساتھ میں ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ 2 لڑکوں کی آپس کی لڑائی وہ لیبل ڈیز پورا ایک سیکٹس کی آپس میں لڑائی ان کو قرار دیا گیا. کیو کی جہاں تک بات ہے تو میں چونکہ آئی تھنک آئی آر کے ہم اسٹوڈنٹ رہے وہاں کے, میرے ایک ہاتھ میں میری بیٹی یا بیٹے کا کوالٹی ایجوکیشن ہے, اس کا کیریئر ہے, اور دوسرے ہاتھ میں ایک کریکٹر ہے اس کا, تو میں اپنے بچے یا بچی کے کریکٹر کو میں پریفر کروں گا. کہ گلگت بلتستان کے اقدار ہیں, یہاں کی اپنا ایک کلچر ہے, یہاں کی غیرت عزت ہے, اس کو ہم نے ملیامٹ کر دیا آلموسٹ تقریباً. اس کی صرف تدفین باقی ہے. ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مدر پدر آزاد ہو جائیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, معیار و میڈیا کا یہ بہت خاص پروگرام ہے دا قراقرم کرونیکلز, اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے بہت خاص مہمان ہیں جناب ایمان شاہ صاحب. آپ پریویس گورنمنٹ میں بطور مشیر برائے اطلاعات تھے. سر ویلکم ٹو دا پروگرام. سر شروع کرتے ہیں آپ کے آپ صحافت سے مشیری تک کا جو سفر تھا, ذرا اس کے حوالے سے ہمیں بتا دیں. جی بہت شکریہ. بنیادی طور پہ جو بھی انسان اس کی پیدائش سے لے کے وہ کہتے ہیں قبر تک جو ہے وہ سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے, اور وہ مختلف فیزز سے گزرتا ہے. اور جب ہم نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو اس وقت ٹوٹلی ڈپینڈ اس بات پہ تھا, سارا نظام مینول تھا
آپ کی نصابی کتابوں سے لے کے اخبارات کی خبروں تک، پرنٹ تک کے مراحل جو تھے وہ مینول تھے. اور اب جب ہم 2025 اور 26 میں داخل ہو رہے ہیں، 25 کے بعد، تو وہ 90% جو آپ کا سسٹم ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. ہمیں یہ ایک موقع ملا کہ اپنے کیریئر میں جو بھی ہم نے پروفیشنل اپنا ایک کیریئر گزارا، تقریباً 27-28 سال میڈیا انڈسٹری میں، اور ریمیننگ کچھ عرصہ جو ہے وہ پالیٹکس میں. تو اس میں ہم نے جو ہے وہ مینول سارا اپنے ہاتھ سے کام بھی کیا، اور اس کے بعد پھر ڈیجیٹلائز سسٹم کو بھی ہم نے بڑے قریب سے دیکھا. 95-96 میں میں نے K2 سے بطور رپورٹر کام شروع کیا، اور اس کے بعد پھر 99 میں پہلی مرتبہ گلگت پریس کلب کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا. بہت بڑے سینئر جرنلسٹ تھے اس وقت، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ میری ایج 25-26 سال تھی اس وقت، انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا. پھر 2001 میں میں دوبارہ گلگت پریس کلب کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا، اور 2001 میں ہی میں نے بحیثیت صدر گلگت پریس کلب کے گلگت بلتستان کی جتنی بھی قومی، مذہبی، علاقائی سیاسی پارٹیوں کو میں نے پریس کلب میں اکٹھا کیا. 2 دن تک ان کو بٹھایا، اور ہم نے ان کو تب تک جانے نہیں دیا جب تک وہ کسی ایک نکاتی ایجنڈے پہ متفق نہ ہو جائیں. اور اس میں تقریباً 14 مذہبی اور سیاسی پارٹیوں کے رہنما موجود تھے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، بلوچستان نیشنل فرنٹ، قراقرم نیشنل موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ نون، اور جتنے بھی چھوٹی بڑی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین موجود تھے. سید جعفر شاہ صاحب تھے، وزیر بیگ صاحب تھے، عنایت اللہ شمالی صاحب تھے، قربان علی مرحوم تھے، سیف الرحمان مرحوم تھے اس وقت، وہ ایڈوائزر بھی تھے، منتخب ہوئے تھے 99 میں. ان سب کو عبدالواحد صاحب تھے، KNM کے جو ہے وہ اس وقت اقبال صاحب ڈاکٹر عباس صاحب نے نمائندگی کی تھی، اور تحریک جعفریہ پاکستان کی سید رضی الدین رضوی نے نمائندگی کی، عطاء اللہ شاہ صاحب نے جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کی، مولانا عبدالسمیع صاحب نے جماعت اسلامی کی نمائندگی کی. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے دوسرے دن وہ جو جتنے بھی بالکل سب کے وہ بالکل مختلف ڈائریکشن کی سیاسی اور مذہبی پارٹیاں تھیں، لیکن الحمدللہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، ایک ایجنڈے پہ آ گئے. اور اس کے بعد گلگت بلتستان نیشنل الائنس کا وجود عمل میں لایا، جس کے اولین چیئرمین عنایت اللہ شمالی صاحب اور جنرل سیکرٹری قربان علی مرحوم تھے. تو یہ میں نے اپنے کیریئر میں میرا سب سے بڑی اگر جی بی کے لیے اچیومنٹ ہے تو ایک یہ بھی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ گلگت پریس کلب اور حلقہ ارباب ذوق کے پلیٹ فارم سے گلگت کی جو 2 ظاہر ہے یہاں پہ ایک سیکٹرین تقسیم ہے. آغا ضیاء الدین شہید اور مولانا نظر اللہ صاحب کو بٹھایا، بہت بڑی ہم نے ایک کانفرنس کروائی. وہ بیسیکلی میرے ایک کالم کے اوپر ہوا تھا. یہ سارا کچھ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جب میں 98 سے کالم نگاری کرتا رہا. میں نے ایک کالم لکھا تھا، وہاں آغا برستا ہے یہاں ملا برستا ہے. یہ بیسیکلی عبدالخالق تاج صاحب کے وہ ہیں، کچھ اشعار تھے ان میں سے ایک. تو اس پہ پھر خطوط آئے قاضی نثار صاحب کے بھی اور آغا ضیاء الدین مرحوم کے بھی، اور انہوں نے شکوے جواب شکوے ایک دوسرے کے ساتھ پہلی مرتبہ میں نے اپنے کالموں کے ذریعے قاضی نثار اور آغا ضیاء الدین کا انٹریکشن کروایا، رابطہ کروایا. تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ انتہائی نامساعد حالات میں میڈیا کا رول تھا اس وقت کا. لیکن آج جب میں 2025 میں دیکھتا ہوں تو میڈیا انڈسٹری بہت زیادہ ترقی بھی کر چکی ہے، وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جب ہم میڈیا کے رول کو دیکھتے ہیں سوائے کمرشلزم کے اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم جو ہے نا اس ادارے کے تھرو کس طرح جو ہے وہ اب میں اس کو کیا نام دوں، جا کے اپنا بزنس جو ہے ہنٹ کریں. اس وقت بزنس ہنٹ نہیں ہوتا تھا، اس وقت علاقائی مسائل کے اوپر بات ہوتی تھی. نہ صرف بات ہوتی تھی، نہ صرف ہم کالم لکھتے تھے، نہ صرف ہم خبریں بناتے تھے، بلکہ ان کو پلیٹ فارم بھی مہیا کرتے تھے. بنیادی طور پہ صحافت اور صحافیوں کا جو بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ مشترکہ ہوتا ہے، وہ امپارشل ہوتا ہے. تو اس پلیٹ فارم سے آپ کسی کو بھی بلائیں، ان کو لا کے بٹھائیں انتہا درجے کے مخالف فریقوں کو، تو وہ بھی آ کے کمفرٹ فیل کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اینوے
یہ صحافت کا آغاز کالم نگاری، گلگت پریس کلب کا پریزیڈنٹ، گلگت بلتستان نیشنل الائنس، تو اس کے بعد یہ سارا کچھ تھا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے 2004 میں مشرف دور میں بلدیاتی اداروں میں الیکشنز کا اعلان ہوا. میں نے اس الیکشن میں حصہ لیا اور میرے مقابلے میں بابا جان صاحب تھے. بہت زیادہ ان کی پاپولیرٹی تھی، معروف قوم پرست رہنما. ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا. الحمدللہ میں وہ الیکشن بھی جیتا. اس وقت میری 28-29 سال ایج تھی. اور پھر میں گلگت ڈسٹرکٹ کا، اس میں ہنزا نگر گلگت ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا، میں وائس چیئرمین رہا 2009 تک. اس کے بعد پھر میں نے یہاں سے اوصاف ایڈیشن کا اجرا کیا. اوصاف اسلام آباد کا جو یہاں سے ڈکلیریشن لیا اور اس کا ایڈیشن شروع کیا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا جا کے 2000 اس میں بھی پھر کالموں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ میں نے جاری رکھا. اور شاید آپ لوگوں کو اس بات پہ حیرت ہوگی کہ میں نے مختلف فارمیٹ میں، صحافت کے ہر فارمیٹ میں کام کیا، چاہے وہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہو، چاہے وہ کالم نگاری ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو. کوئی ایسا فارمیٹ نہیں ہے جس پہ میں نے کام نہیں کیا. کالم نگاری کے بعد پھر جب یہ ڈیجیٹل میڈیا کا اسٹارٹ ہوا 2019 میں، گلگت میڈیا نیٹ ورک پہ ہم نے پروگرام شروع کیا. میں، شبیر میر صاحب، ندیم خان اور اس طرح کی ٹیم تھی. اس میں طاہر رانا صاحب بھی آئی تھنک تھے. ہم نے وہ شروع کیا. 2020 میں الیکشن ہوا ہے. اس الیکشن میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ٹرانسمیشن ہوگی، تجزیہ ہو گئے، سارا کچھ ہوا. تو اس میں بھی الحمدللہ میں نے فرنٹ پہ کام کیا. اور اب تک میں تقریباً 1100 کے قریب کالم لکھ چکا ہوں 27 سال کیریئر میں. اور 2020 سے جب لاسٹ میرا ورکنگ ڈے تھا ایز اے جرنلسٹ، جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا مشیر برائے اطلاعات میں، اس وقت تک میں تقریباً 350 کے قریب ٹی وی پروگرامز کر چکا تھا. تو یہ میرا ایک کیریئر ہے. اور اس کے بعد پھر میں 2.25 سال ایز اے منسٹر انفارمیشن کے میں کام کرتا رہا. یہ مختصراً یہ میرا جی کافی طویل سفر ہے. اگر ہم میڈیا کی بات کریں، جرنلزم کی بات کریں، تو آپ کا جتنا تجربہ ہے شاید میری عمر اتنی نہیں ہے. تو ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس دور کو دیکھا ہے، بطور جرنلسٹ آپ نے اس دور میں لکھا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ علاقے کی مسائل پہ آپ بات کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان پہ کچھ لاہ عمل کو. اور اس سارے عمل میں 2 مرتبہ جیل گیا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ میں. پہلی مرتبہ میں 1998 میں، سیکنڈ ٹائم 2011 میں. کنٹمپٹ آف کورٹ میں میکسیمم اگر آپ کسی کو خدا نہ خواستہ جوتا بھی مارتے ہیں جج کو، تو میکسیمم 6 مہینے کی جیل ہوتی ہے. تو میکسیمم ہی سزا ہوئی تھی مجھے. آپ نے ایسا کیا کیا تھا؟ فرسٹ ٹائم یہاں پہ چیئرمین چیف کورٹ ہوتے تھے زینت خان صاحب 98 میں. اس میں کیٹو میں کام کر رہا تھا. تو یہاں پہ گلگت بلتستان میں ٹیکسز کا نفاذ ہوا. اس کے خلاف یہاں کے جتنے بھی تاجر تنظیمیں تھیں وہ چیف کورٹ میں گئیں. تو انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور ٹیکسز کے نفاذ کو جائز قرار دیا. تو ان کے خلاف میں نے خبر بھی بنائی اور چھوٹا سا ایک کالم بھی لکھا تھا. تو اس پہ ڈائریکٹ میرے خلاف جج نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا. اس کے بعد مجھے بلایا گیا. میں زیادہ میرے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں تھا کورٹ میں. جب باہر میں ہمارے بڑے سینئر وکلا تھے، جی عیسیٰ صاحب تھے، اس طرح میرے خیال میں جعفر شاہ صاحب بھی تھے، اور 1-2 اور وکلا تھے. انہوں نے مجھے کہا جی جا کے آپ معافی مانگے. تو اندر جب میں کورٹ میں گیا تو اوپر سے مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ خبر آپ نے بنائی؟ میں نے کہا جی میں نے بنائی ہے. یہ جو کالم ٹائپ کوئی چیز آپ نے لکھی، میں نہیں لکھا. تو اس کو آپ ایڈمٹ کرتے؟ میں نے بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں. تو پیچھے سے وہ سینئر وکلا کہنے لگے آپ کہیں جی مطلب بس مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو میں نے کہا میں غلطی نہیں ہوئی ہے، بس میں نے لکھا جو کرنا. تو سو ایکسپیرینس نہیں تھا بیسیکلی. تو اس پہ میکسیمم میرے خیال میں کوئی 4 دن کی پروسیڈنگ ہوئی تھی، 5ویں دن سزا ہوئی تھی. تو آپ آج کے اس میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس حد تک آج کی میڈیا آزاد ہے؟ کمرشل ہے میڈیا. کمرشل ہے نا میڈیا. یہ دیکھتا ہے کہ اگلا بزنس میں ہنٹ کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا ہوں. تو ہمیں تو اس وقت بزنس کا تو آئیڈیا ہی نہیں تھا نا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی بزنس بھی لینا یا کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے. جو میڈیا ہاؤس کمرشل، خیر ایک طرح سے ایک زاویے سے دیکھا جائے تو کمرشل بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ کہیں نہ کہیں صحافی حضرات کا یا آج کے میڈیا پرسنس کا آپ سنیں تو سب کا یہی رونا ہوتا ہے کہ میڈیا سینسرڈ ہے. وہ
ایکچوئل مسائل پہ بات نہیں کر سکتے. جسٹ این ایگزامپل, لاسٹ ٹائم 1 نومبر تھا اور روڈس بلاک تھے گلگت میں, اور جتنے صحافی حضرات تھے گلگت کے, ہم شاید ان آڈینس میں سے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کسی ایک صحافی نے یہ خبر نیشنل نیوز پہ نہیں چلائی کہ روڈس بند تھے, لوگوں کو کیا مسائل تھے, جبکہ بتایا گیا کہ بالکل جو ہے پرجوش طریقے سے, جوش و خروش سے منایا گیا. تو اس کو دیکھتے ہوئے جب میں نے ایک صحافی سے گلا کیا کہ آپ کس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہیں, ہم تو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وی ہیو اے ٹرسٹ ان یو, بٹ میڈیا از رپورٹنگ کیا رپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کا آگے سے یہ تھا کہ نیشنل میڈیا ہماری یہ والے رپورٹس وہ نہیں چلاتی. تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے, اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہوگا؟ ایک تو ابھی آپ کا پروڈکشن ہاؤس ہے بیسیکلی نا, اور ظاہر بڑی انویسٹمنٹ ہے, تو اس میں یہ میارو جو پروڈکشن ہاؤس ہے یہ ایک نیا اضافہ ہے. اور الحمدللہ جو میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں, گلگت بلتستان میں سوشل میڈیا یا اس کو ڈیجیٹل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز اسٹیبلش ہو گئے, ہم پاکستان کی 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے, وہاں پہ ٹاپ 10 کے چند اینکرز جو یوٹیوب پہ ہوتے ہیں, وہ جب مخاطب ہوتے ہیں تو 8-10 لاکھ ان کی ریچ ہوتی ہے, بڑی بات نہیں ہوتی ہے. آپ لوگ جی بی کی 17 لاکھ کی پاپولیشن میں, ہم اکثر دیکھتے ہیں, میں خود بھی اس فیلڈ کر رہا ہوں, تو کبھی کبھار تو 17 لاکھ کی پاپولیشن میں رات 11 بجے تک جو مانیٹرنگ ہوتی ہے, تقریباً 5-6 لاکھ لوگ جو ہیں آپ کے ان پلیٹ فارمز کے اوپر بزی رہتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے, یہ تقریباً آپ کی پاپولیشن کا کوئی 40% بنتا ہے. اس کو بیسیکلی ہماری کوشش یہ رہی ہے, ابھی ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کی جاتے جاتے بالکل لاسٹ ہم نے پالیسی کی منظوری دی. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس جیسے اچھے ادارے سامنے آئے, ان کو فائنینشیل حکومت کی طرف سے جس طرح اخبارات کو اشتہارات ملتے ہیں, اس طرح ڈیجیٹل میڈیا کو بھی ہم ایکوموڈیٹ کر پائیں. اب اخبارات کو اشتہارات کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے کہ وہ اخبار میڈیا لسٹ کے اوپر آ جاتا ہے, اس کی ABC ہو جاتی ہے, اس ABC کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے اشتہار دیے جاتے ہیں, ریٹ اس کا تعین ہو جاتا ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بیسیکلی کوئی ایسا وہ ہمارے پاس میکینزم نہیں تھا کہ حکومت کوئی اشتہار ان کو دیتی ہے تو اس کا ہم ریٹ کیا تعین کریں. پنجاب اور KP کے بعد GB واحد صوبہ ہے جہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی پالیسی بن گئی, اس کی ڈیجیٹل میڈیا کی پالیسی کیبنٹ سے اس کی منظوری مل گئی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ یہ جو میڈیم ہے جس پہ لوگ جو ہے نا براہ راست ان پہ اثر پڑ جاتا ہے, ان کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں, ہم اگر اس کو حکومت یا ادارے اس کا استعمال بہتر طریقے سے کریں تو یہاں کی ایک وائبرنٹ یوتھ ہے تو اس تک ایک اچھا میسیج چلا جائے گا. اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, کنٹرول مینس کو اس کو ہم مینیج نہیں کر پاتے ہیں, اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم کوئی سپورٹ بھی نہ کریں, ویسے ہی جا کے ہم ان کے ساتھ لڑ بیٹھتے رہیں کہ آپ کا کانٹینٹ ٹھیک نہیں تھا, یا آپ پہلے تو ہم آپ کو تھوڑا سا سپورٹ دیں, پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پالیسی طے کریں کہ ہم GB کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میڈیم کا پازیٹیو استعمال کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ تعین ہو گیا. تو میری دلی خواہش ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی پالیسی منظور ہو گئی ہے اس کے اثرات ان پروڈکشن ہاؤسز تک بھی پہنچ جائے, تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنی کوالٹی بھی بہتر بنا سکیں, تاکہ آپ کا کام اتنا ٹرانسپیرنٹ, اتنا آپ کے اس تحقیق پہ مبنی ہو کہ اگلا بندہ سنے تو اس سے وہ ایجوکیٹ ہو جائے. یہ بیسیکلی میں موجودہ میڈیا کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. اب پرانا پرنٹ میڈیا کا دور تو ختم ہو گیا, اب تو آپ نے سارا کچھ ڈپینڈ کرے گا یہ موجودہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, اور یہ جو 2026 مئی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یہ الیکشن 80% تو اس آپ کے ان پلیٹ فارمز کے اوپر لڑا جائے گا, جس میں تھوڑی بھی سینس ہے. جو الیکشن لڑتا ہے اس کو پتہ ہے تو وہ اس پلیٹ فارم کا استعمال کرے گا, جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس میڈیا کا تو وہ تو جا کے وہاں پہ جو ہے نا وہ بے زور طاقت الیکشن لڑنے کی کوشش کرے گا. تو یہ عقل کا کام ہے بیسیکلی, یہاں بیٹھ کے بات کرنا لاجک کے اوپر, فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر, اور آپ اگلے کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جب آپ کا یہ سارا ایک پروسیس سے گزر کے پروگرام آن ایئر ہو جائے گا
تو ہم سے زیادہ قابل لوگ بیٹھ کے اس پروگرام کو سنتے ہیں. بالکل فور شیور. ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. تو آپ بیٹھ کے کوئی بھی, ہم کسی زمانے میں کہتے تھے ایک بندہ کاپی کاغذ لے کے 6 ٹیڑھے میڑھے حروف لکھ کے کہتا تھا میں صحافی ہوں, تو وہ صحافی نہیں ہے. اسی طرح اب یہ جو سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا آیا, ہر بندہ ایک موبائل لے کے یہ کہے کہ جی وہ کسی بھی دفتر میں گھس جائے, کہے جناب میں صحافی ہوں, جناب بتائیں آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے, تو وہ صحافت نہیں ہے. اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے صحافیوں کو ایکریڈیٹ کرنا شروع کیا ہے. ٹھیک ان ہے. کے کوائف منگائے ہیں ہمارے پاس. جب میں لاسٹ ورکنگ ڈے جب میں دفتر میں تھا تو تقریباً 70 کے قریب جرنلسٹ جو ہے وہ ایکریڈیٹ ہو گئے تھے. ہم نے ان سے کوائف مانگے کہ وہ کس ادارے میں کام کرتے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ان کا ایکسپیرینس کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو کچھ چیزیں ہم نے کام کیے ہیں وہ اگلے الیکشن میں آپ کو وہ بینیفٹ کر جائے گا اور لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے. تو یہ فرق ہے 90s ارلی 2010 سے پہلے کا اور آج کا, آپ جو اس پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہو گیا. آپ کے گورنمنٹ میں آپ کے کردار کی اگر آپ بات کریں تو یو ور مشیر برائے اطلاعات, رائٹ, جو کہ ایک غیر منتخب پورٹ فولیو ہے. بٹ اس ڈیورنگ ہم نے دیکھا کہ جو پاور ڈائنمکس کا استعمال ہے وہ ہنسا کی طرف, آپ کی طرف سے زیادہ ہوتا ہمیں نظر آیا. جب بھی ہم نے کوئی پریس کانفرنس سنی, کسی بھی مسئلے پہ بات ہم نے دیکھی, تو ہنزا واز دیئر. تو یہ ایک اگین اٹ واز اے غیر منتخب ایک عہدہ تھا. تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, منتخب اور غیر منتخب, میں ذاتی طور پہ جو ہے نا وہ پالیٹکس میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ چاہے منتخب ہو کے آتا ہے, غیر منتخب ہو کے آتا ہے, بات میرٹ پہ ہونی چاہیے. مجھے اگر غیر منتخب کسی طریقے سے لا کے یہاں بٹھاتے ہیں تب بھی میرٹ ہونی چاہیے. کسی کو اگر آپ ووٹ دے کے لاتے ہیں, آپ ووٹ بھی تو میرٹ پہ دیں نا. آپ پھر وہ مطلب سیکٹرین بیس پہ, علاقائی بیس پہ, لسانی بیس پہ ووٹ نہ دیں, وہ بھی تو ایک میرٹ ہے نا. ٹھیک ہے, تو دونوں سائڈ سے اگر میرٹ تھوڑا فالو ہو جائے گا تو میرے خیال میں چیزیں آپ کی ٹھیک ہوں گی. اب آپ سچویشن آپ دیکھیں جی بی کی, چھوڑ دیں جی بی کو, گلگت آپ کا کیپٹل ہے. اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اس وقت بجلی نہیں ہے. ٹوٹل 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے کی بجلی ہے. آپ کے شہر کا, اس کیپٹل کا کوئی ایک مجھے سڑک بتا دیں جہاں پہ آپ 10 منٹ کی آپ سموتھ ڈرائیو کر سکتے ہیں. سارے کنڈرات ہیں اس وقت. ٹریفک کا نظام سارا درہم برہم ہے. آپ ادھر یہ ہیلی چوک سے لے کے پبلک اسکول چوک سے اڑے تک کی سچویشن دیکھیں, جو 3 منٹ کا راستہ ہے وہ آپ 40 منٹ میں طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پانی آپ کی جو ہے نا وہ اوپر نالوں میں بھی پانی ہے, نیچے دریا میں بھی پانی ہے, لیکن ہماری مائیں بہنیں جا کے پانی کے لیے احتجاج کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کسی جگہ پہ کوئی ایک بھی کام آپ کو میرٹ پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں ہے. سو یہ سارا جو سلسلہ ہے نا, یہ ابھی آ کے میں کیپٹل کو اس لیے فوکس کر رہا ہوں, اس کیپٹل کی یہ حالت ہے. میں کل بھی کہیں پہ یہی بات کر رہا تھا کسی ٹی وی کے پروگرام میں کہ اس گلگت شہر کے 3 حلقے ہیں, حلقہ نمبر 1, 2 اور 3. اس وقت جو جیتے تھے 20 کے الیکشن میں, حلقہ نمبر 1 سے امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب جیتے, حلقہ نمبر 2 سے پہلے فتح اللہ صاحب جیتے, 3.5 سال وہ ممبر رہے. پھر الیکشن کے ٹریبیونل کے ایک فیصلے کے تحت جمیل صاحب آئے, 1.5 سال وہ رہے. حلقہ نمبر 3 میں سہیل عباس شاہ صاحب رہے. اب جب 5 سال کے بعد جب اپنے حلقوں میں جائیں تو لوگ ان کے گریبانوں میں ذرا ہاتھ نہ ڈالیں, ویسے روک کے پوچھیں کہ آپ 5 سال تک آپ ہمارے ممبر رہے, 5 سال پہلے بھی 4 گھنٹے کی بجلی ہمیں نہیں ملتی تھی, آپ نے 5 سال گزارے تب بھی 3 گھنٹے کی بجلی نہیں ہے. 5 سال پہلے بھی اس شہر کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھیں, آج بھی شہر کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. 5 سال پہلے بھی یوتھ جو ہے وہ میرٹ کا رونا روتی تھی, آج بھی یوتھ جو ہے وہ میرٹ کا رونا روتی ہے. 5 سال پہلے بھی پانی کے لیے ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پہ نکلتی تھی, آج بھی سڑکوں پہ نکلتی ہے. یہ میرٹ ہوتا ہے. یہ ہم نے نہیں پوچھا. تو اس سے پھر 2015 سے 20 والوں سے بھی ہم نے نہیں پوچھا, 2009 سے لے کے 2015 تک جنہوں نے 5 سال گزارے ان سے بھی نہیں پوچھا, 2004 سے 9 تک جنہوں نے گزارا ان سے بھی نہیں پوچھا. میں آپ کے کیپٹل کی بات کر رہا ہوں, آپ چھوڑ دیں دور دراز کے اضلاع کو. آپ میں تو اتنا شعور ہونا چاہیے تھا, جو بھی کیپٹل کے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں, آپ میں تو اتنا شعور ہونا چاہیے تھا. گلگت جس کی ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, اس شہر کے, اس صوبے کے, اس کیپٹل کے شہر میں بسنے والوں کی حالت ہے,
تو آپ کھرمنگ والے سے، آپ گانچھے والے سے، آپ استور والے سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کتنے جو ہے نا اپنے ممبران سے پوچھتے ہوں گے؟ کیا ہوتا ہے 5 سال یہ مزے سے گزارتے ہیں، اینڈ پہ جا کے رونا روتے ہیں. کہیں پہ علاقائیت ہے، کہیں پہ لسانیت ہے، کہیں پہ وہ مساجد میں گھس کے جو ہے نا وہ سیکٹیرین کے بیس پہ ہے. پھر لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، پھر وہی چہرے ریپیٹ ہوتے ہیں. پھر 5 سال کے بعد ایک نیا ایک ماتم شروع ہو جاتا ہے جی کہ ہمیں کچھ نہیں کیا. میں صرف ایک بات آپ کو بتا دوں، جو ووٹر ہوتا ہے نا اس کے پاس ٹوٹل 10 سیکنڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اگلا 5 سال اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. وہ 10 سیکنڈ اس نے یا تو میرٹ پہ ووٹ کرنا ہے یا اس نے اپنے ذاتی کچھ معاملات کے اوپر. وہ 10 سیکنڈ کون کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سارے پروسیس سے گزرتے آپ کے ہاتھ میں ایک سٹمپ مہر دی جاتی ہے، نیچے بیلٹ پیپر کے اوپر مختلف نشان ہوتے ہیں. وہ 10 سیکنڈ میں آپ میرٹ پہ ووٹ کرتے ہیں یا پھر اپنے اس ذہنی خواصت کے تحت ووٹ کرتے ہیں. اگر آپ میرٹ پہ کرتے ہیں تو اگلے 5 سال آپ کے معاملات آپ ریلیکس ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی. اگر آپ نے میرٹ پہ نہیں کیا تو آپ نے 5 سال رگڑے کھانے ہیں. کیا الیکشنز اتنے فیئر ہوتے ہیں؟ دیکھیں الیکشن تو فیئر ہوتے ہیں، ووٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ جو ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ کوئی مائی کا لال، کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ میں 500 ووٹوں سے جیت رہا ہوں اور میرا وہ بیلٹ پیپرز کو کوئی ادھر ادھر کر کے زبردستی مجھے ہرائے. کسی مائی کے لال میں ہاں کہیں پہ ایک آدھ ووٹ کا کوئی ڈفرینس آ جائے تو اس پہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. وہ تو امریکہ میں بھی ہوتا ہے، 19-20 کہیں پہ ہو جاتا ہے تو اس پہ کہیں ایج دیا جاتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، وہ ہر ایک کا حق ہے. میں انزا میں جا کے الیکشن لڑتا ہوں، میں اگر کہیں پہ مجھے فیزیبل ہوتا ہے کسی بندے کو کھڑا رکھ کے میں وہاں سے فائدہ اٹھاؤں تو وہ میری پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. یا کسی کو بٹھاؤں، ایک بندہ کھڑا مجھے اس سے نقصان ہو تو میں کہوں یار مہربانی کریں آپ جیت نہیں رہے، مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، میں اس کو کنونس کروں. یا کسی کو میں کہوں یار آپ اس گاؤں سے یا اس علاقے سے کھڑا رہیں، اس سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے چونکہ یہاں پہ. وہ تو پولیٹیکل آپ کی ایک اسٹریٹجی ہے. وہ اگر کسی کو نہیں آتے، یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں آتی ہے تو اس کو تو پھر سیاسی میدان میں اترنا ہی نہیں چاہیے. اس کو اگر کوئی کہتا ہے جی کہ الیکشن فیئر نہیں ہوتے، وہ بیوقوف آدمی ہے. بیسیکلی بیلٹ باکس میں آپ کے پولنگ ایجنٹ کے سامنے گنتی ہونے کے بعد میرے ووٹ 200 ہیں، دوسرے کے 150 ہیں، اور مجھے جو ہے نا چینج کر کے مجھے 150 پہ کسی کے 200 بولے، جی میں یہ ممکن نہیں ہے. کہیں اور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہر بندہ مقابلے میں ہے. Maybe this is your perception. Again جو perception again ہم نے شیئر کیا، یہ بھی انہی میں سے عوام میں سے ہی ہم نے ایک کا سوال تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنس نہیں ہوتے تو آپ جتنے بھی کمپین کریں. کچھ کا تو یہ خیال تھا، میں نے ایک پروگریسو بندے سے پوچھا کہ ووٹ آپ کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے، حالانکہ وہ آپ کی طرح، آپ نے جس طرح اپنے ایئرز آف امپریزنمنٹ کی بات کی، سیم وہ کئی دفعہ 12 گیا تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کو عوام ووٹ کیوں نہیں دیتے، آپ اتنی عوام کی وکالت کرتے ہیں. کہنے لگے کیا پتہ دیتے ہوں اور حساب میں نہ آتے ہو. اچھا نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ اگر جو نا وہ ڈپینڈ کرے گا کہ لوگ اس پہ کتنا ان کو اثر ہوتا ہے. میرے نظر میں چونکہ میں خود الیکشن لڑا ہوں ایز اے جرنلسٹ، میں نے تمام الیکشنز کا جو ہے نا میں نے مانیٹرنگ بھی کی ہے، اس کو جو ہے نا قریب سے دیکھا بھی ہے. تو ہاں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، وہ پھر اس بندے کی اسٹریٹجی ہے. بیسیکلی وہ پھر عقل کا کام ہے، اس کی حکمت ہے اور اس کی جو ہے نا ایکسپیرینس ہے کہ وہ اپنے حلقے میں کس کو بٹھاتا ہے، کس کو کھڑے رکھتا ہے، یا کسی کو جو ہے وہ کہیں مینیج کر لیتا ہے. اور یہ جائز ہے سیاست میں. آپ کا مشیر برائے اطلاعات ٹو دی سی ایم آف جی بی گلبرگ کیسا ایکسپیرینس رہا، اف یو وار ٹو ایکسپلین اٹ بریفلی؟ دیکھیں ایک جو رجیم چینج تھا نا بیسیکلی 2023 جولائی میں ہوا. خالد خورشید صاحب کی ڈگری جو ہے عدالت نے، جو بھی مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن عدالت نے اس کی ڈگری کو جو ہے وہ فیک قرار دیا جی. اور اس کے بعد ایک میں اس کو مانوں یا نہ مانوں، ایک وہ پاپولر رجیم آپ نے اس کو چینج کیا اور ایک بہت ہی ایک ان پاپولر جو ہے رجیم کو سامنے لے کے آئے. مطلب پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کو لے کے آئے. مطلب جیسا بھی تھا پورے جی بی میں اس کو ٹھیک دکھانے میں ہمیں بڑا ٹائم لگا. تو ایز اے منسٹر انفارمیشن کے، چونکہ آپ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جس رجیم کا آپ حصہ ہیں
جس حکومت کا آپ حصہ ہیں وہ جتنی بھی خرابیاں کریں آپ نے بیٹھ کے اس کو بالکل درست بتانا ہے. یہ آپ کا فن ہے, ڈیفینس یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. اور پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پروونسز میں بھی آپ کو کیبنٹ کے منسٹرز کا نہیں پتہ, ایون فیڈرل میں کیبنٹ کے منسٹرز کا نہیں پتہ ہوگا, لیکن انفارمیشن منسٹر کا سب کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ 24 گھنٹے میں کم از کم 3 مرتبہ تو وہ اس کو اپنی شکل دکھا جاتا ہے. وہ ٹھیک طریقے سے دکھاتا ہے یا غلط وہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے. میرے لیے بڑا چیلنجنگ تھا, ایکسپیرینس بھی ہوا میرا. مجھے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا, اور چونکہ میرا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا میڈیا کی فیلڈ میں, تو اس لیے میں تو اس چیز سے الحمدللہ بڑے زبردست طریقے سے اس کو جو بھی میرے اوپر ذمہ داری تھی وہ کر کے نکلا ہے. لیکن میری جگہ پہ کوئی اور اگر اس سچویشن میں کوئی منسٹر آ جاتا جس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو میرے خیال میں شروع کے 20 دن بھی نہیں برداشت کر پاتا. یہ بہت مشکل کام تھا, اور اس حکومت نے بڑے اچھے کام کیے. ایک تو لینڈ ریفارمز تھا, اس پہ ہر بندہ کہہ رہا تھا جی کہ بڑی زیادتی ہے, چونکہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. آپ مائنز اینڈ منرلز پہ بھی بات کریں کہ جی بس یہ پہاڑ بیچ گئے, کھا گئے. دریا کے ساتھ نکلنے والے سونے کی بات کریں جی کہ وہ پورا دریا پی گئے. ٹھیک ہے, ہم لوگ بیسیکلی ان پہاڑوں کے درمیان رہ کے ہمارے ذہن بھی جو ہے نا اتنے چھوٹے سے ہو گئے کہ ہم ہر ایشو کو سیکٹرین بھی بناتے ہیں, ہر ایشو کو جو ہے وہ ذاتیات پہ بھی لے کے جاتے ہیں. ہر انویسٹر کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی لوٹ مار کے لیے آیا ہے. آپ باقی پاکستان میں دیکھیں, انویسٹرز آتے ہیں پوری دنیا سے آ کے کام کرتے ہیں, پنجاب جائیں, کے جائیں, پوری دنیا کا ٹرینڈ آپ دیکھیں. دبئی کو کس طرح انہوں نے اسٹیبلش کیا, وہاں کس طرح انویسٹرز کو انوائٹ کیا گیا. اب ایک اینیوے یہ پھر کسی اور کی طرف چلا جائے گا. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس دور میں ایک تو لینڈ ریفارمز یہ بہت زبردست, دوسرا یہ جو ہم نے گندم کا جو معاملہ تھا, جب ہم آئے تو ہر مہینے 3 جگہوں پہ گلگت میں 10 جگہوں پہ دھرنے ہوتے تھے, خواتین نکلتی تھی, آٹا نہیں مل رہا. اس کو پورا ڈیجیٹلائز کیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے آپ ایز اے میڈیا پرسن کہ ابھی آپ ایمانداری سے بتائیں کہ پچھلے 1 سال میں آپ کو ہاں کوالٹی کے اوپر کویسچنز آتے ہیں, آٹا نہ ملنے پہ کوئی ایک کہیں پہ احتجاج ہوا تو آپ ایمانداری سے بتا دیں. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ٹاسک تھا. جب ہم نے اس کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے کام شروع کیا تو اس کے اندر بیٹھے ہوئے مافیاز جن کی سالانہ کروڑوں کی جو ہے نا وصولیاں ہوتی تھی, اس ڈیجیٹل نظام کی وجہ سے وہ نیچے ڈاؤن ہو کے 1 روپے پہ آ گئے. انہوں نے تو ہمارے خلاف کام کرنا تھا, انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی, انہوں نے مذہبی کچھ چھوٹے اداروں پہ انویسٹمنٹ کی. وہاں سے بیانات آنے لگے کہ یہ ڈیجیٹل جو نظام ہو رہا ہے یہ تو یہاں پہ گپلے ہو رہے ہیں. بہرحال یہ ہو گیا, اور آج آپ کو کہیں پہ بھی آٹا نہ ملنے پہ ہیو اینڈ کرائی نہیں ہے. جب ہم آئے تھے تو پر منتھ پر پرسن جو ہے وہ 5.5 کلو آٹا ملتا تھا, آج 9 kg ملتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا کام تھا. تیسرا کام ہم نے سرکاری گاڑیوں پہ ہم نے ہاتھ ڈالا. وہاں پہ آف روڈ گاڑیاں تھیں بالکل ناکارہ ہو چکی تھی, ان کے انجن اور چیسز نمبر پہ وہ سالانہ ان کا فیول اور مینٹیننس بھی جو ہے نا کاغذات میں شو کر کے 25 سے 30 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا تھا. وہ 80 گاڑیاں ہم نے ریکور کی, ان کو لا کے کھڑا کیا, ان کی آکشنز کروائیں. یہ کام کسی نے نہیں کیا تھا, کوئی ہاتھ ڈالنا ہی نہیں چاہتا تھا. اسی طرح بہت سارے ایسے کام تھے, لیکن چونکہ رجیم چینج کے بعد جو ہے نا ایک دم سے جو یہ سیٹ اپ آ گیا تو ہر حکومت کے اچھے اقدام کی, حاجی گلبر صاحب اور ان کی ٹیم کے ہر اچھے کام کو بھی بڑے تنقیدی نظروں سے دیکھا گیا. تو اس سچویشن میں میرے لیے بہت مشکل ڈیفینیٹ رہا کہ میں اس میں پورے ایک امتحان سے گزرا. لیکن ظاہر تجربہ ہو بننے میں اور تھوڑی بہت جو ہے نا پروسیس سے گزرتے یہاں تک پہنچا ہو تو یہ چیزیں پھر وہ برداشت کر لیتا ہے. یہی تھا. بالکل. جی, میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ آپ کے مقتدر جو ادارے ہیں ان سے تعلق کے متعلق بہت زیادہ بات ہوتی رہی ہیں, اور کچھ جگہوں پہ آپ نے برملا اس کا اظہار بھی کیا کہ آپ نے ان کی ادارے ہمارے ہیں تو ان کی سہولت کاری بھی کی ہے. تو ان اداروں کا الیکشنز میں جو بارہا عمل دخل ہمیں نظر آتا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, الیکشنز میں میں نے ایک وضاحت کر دی ہے کہ براہ راست تو کوئی بھی الیکشن میں جی وی کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا. میرا کل مقابلہ کسی سے ہوتا ہے اور وہ اگلا بندہ جیت رہا ہوتا ہے مجھ سے, وہاں پہ ہنزا میں کوئی ایسا طاقتور شخص نہیں ہے مجھ سمیت
کہ وہ جیتے ہوئے شخص کے ووٹ جو ہے نا کہیں غائب کر دے اور اس کو جو ہے نا وہ شکست میں تبدیل کرے. ہاں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, وہ کینڈیڈیٹ کرتا ہے. میکسیمم یہ ہو سکتا ہے, میکسیمم جو اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ قومی مفاد میں یا ملکی مفاد میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں سیاسی پارٹی کو ایج پہنچے. یا دوسری بات آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل میں جس پارٹی کی حکومت ہو, خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس صوبے کے اندر بھی جو ہے نا وہ چونکہ 2.5 سال ٹینیور کا فرق ہے, تو خدا نہ خواستہ فیڈرل میں ایک حکومت ہے, یہاں پہ کسی دوسری پارٹی کی حکومت آئے تو وہ کلیش سا رہتا ہے. اتنی سی ایک خواہش ہوتی ہے, باقی ادارے اندر گھس کے جا کے وہ کہیں پہ بھی ووٹ پول نہیں کر سکتے. تو یہ ایک میرے خیال میں غلط فہمی ہے. تو میں کل بھی یہی کسی جگہ پہ ذکر ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے آپ پہ اگر اعتماد ہے نا, میں نے اس 2.25 سال میں جس طرح آپ نے ذکر کیا, میں نے ہنزر کو اس کو کنسنٹریٹ کیا, توجہ دی. میں میرے خیال میں جی بی کے تمام سیاستدانوں کی پورے 5 سال کی ایکٹیویٹیز ایک پلڑے میں رکھیں اور میری ایکٹیویٹیز کو دوسری پلڑے میں رکھیں, تو میری اس 2.25 سال کی ایکٹیویٹیز ان سب سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں صرف ایڈوائس یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے تھے 5 سال کے لیے, وہ اپنے گریبانوں میں جان کے انہوں نے اگر اس 5 سال میں اپنے اپنے حلقے میں جا کے عوام کی خدمت کی ہے, وہاں لوگوں کے مسائل کو حل کیا ہے, ان کے دکھ درد اچھے برے وقت میں وہ شریک رہیں, تو وہ سینہ تان کے جائیں. اگر یہ نہیں کیا ہے اور انہوں نے 5 سال آرام سے اور عیاشی میں گزارا ہے, صرف وہ کمیشن اور پیسے کماتے رہیں, تو پھر جائیں گے تو جوتے تو پڑیں گے نا. تو باقی وہ اداروں کو جو ہے نا بلیم نہ کریں, اپنے گریبانوں میں جان کے کہ انہوں نے 5 سال میں اپنے حلقے میں کیا کام کتنا کیا. آپ خود مجھے بتا دیں. آپ مجھے نہیں پتا آپ کس حلقے کے ہیں یا کہاں سے آپ کا تعلق ہے, مجھے نہیں پتا. آپ کو پتہ ہوگا نا آپ کے حلقے کا ممبر جو کوئی بھی تھا 5 سال میں اس کی پرفارمنس ٹھیک رہی ہے غلط رہی ہے. اگر اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی ہے, کل آپ کے پاس گاؤں میں ووٹ یا شہر میں ووٹ مانگنے آئے گا تو آپ کھڑے ہو کے سوال تو کریں گے نا. ہاں, ریزن بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ پروگرام سیریز اسی لیے شروع کیا ہے تاکہ یہ اویئرنیس دے دیں. ترقی پسند گروپ کی اگر ہم بات کریں جی بی میں جو قوم پرست گروپ ہے, ان سے آپ بڑے خفا نظر آتے تھے, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, ان کو ترقی پسند کیوں کہتے ہیں؟ بائی دی وے یہ تو ہے ہی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ترقی کے دشمن ہے. ان کو ترقی پسند کہنا زیادتی ہے نا. پرابلم کیا ہے پتہ ہے, یہ خود اس کنفیوژن کا شکار ہے. یہ ان کو خود سمجھ نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا. وہ پہلے تو کہتے ہیں جی ہم کامریڈز ہیں, تو وہ تو آپ کا جو نظام تھا جہاں سے آپ سیکھ کے آئے تھے وہاں پہ تو وہ سارا تلپٹ ہو گیا. جی بی کے اندر آپ کے پاس کیا آئیڈیا ہے, جی بی کو آپ نے کس طرح آگے لے کے جو کچھ کوئی نہیں پتہ ہے. یہی جو ترقی پسند یا کامریڈز کو آپ پوچھیں کہ آپ کے اپنے اپنے علاقوں میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے, ایک بھی سنگل, چلے آپ الیکشن میں جیت کے آ کے سسٹم کا حصہ نہیں رہے, لیکن جیت کے نواز خان ناجی پچھلے 13 سالوں سے ان ترقی پسندوں کی اسمبلی میں نمائندگی کرتا رہا. میں ان کی بات بھی نہیں کرتا. یہ اپنے ہر گاؤں کا جو ترقی پسند ہے, کسی بھی گاؤں میں جا کے پوچھیں کہ اس بندے کی اس گاؤں کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے. کوئی کبھی اس بندے نے اس گاؤں کے دکھ درد, اس گاؤں کے کوئی مسائل حل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کامریڈز کو سنیں, ان کی تقریروں کو یہ چبا نہیں سکتے. ہر گاؤں میں آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. مجھ سے یوتھ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, مجھ سے یوتھ ڈیمانڈ کرتی ہے سر بجلی, نیٹ کی بہترین سہولیات, پانی, میرٹ, یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت سمیت, اس سے پچھلی حکومت سمیت, اس سے پچھلی تمام حکومتوں نے سب سے زیادہ جن کو نظر انداز کیا وہ جی بی کی وائبرنٹ یوتھ ہے. ہم ان کو بجلی اور نیٹ کی سہولیات نہیں دے سکے تو ہمیں تو شرمندگی ہے نا. باقی ان کامریڈز کو نہ کوئی پوچھتا ہے, نہ ان کی کوئی اوقات ہے, نہ ان سے آپ کوئی توقع رکھیں کہ یہ کوئی جی بی کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی اپنا رول پلے کریں گے. ان کو کسی بندے نے نا ان کے اوپر وہ ذہن میں وہ سوشلزم ہے نا ان کا بیسکلی سبجیکٹ جو ہے جس کی یہ تبلیغ کرتے ہیں, اس کی کوئی چپ فٹ کی ہوئی ہے. وہ طوطے کو آپ رٹے رٹائے الفاظ یاد کراتے ہیں نا, وہ رٹے رٹائے الفاظ بولتا رہتا ہے. ہم الحمدللہ رٹے رٹائے الفاظ نہیں کرتے. ہم اوورال جی بی کی تعمیر و ترقی کی بات کرتے ہیں. جہاں پہ ہم سے غلطیاں ہوئی ان کو ہم ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. میں نے بتایا ہماری حکومت سمیت پچھلے تمام حکومتوں کی اس پرفارمنس پہ مجھے آج شرمندگی ہو رہی ہے
کہ ہم اپنی اس یوتھ کو جو ہے میرٹ بھی نہیں دے سکے, بجلی بھی نہیں دے سکے, اور آج کے اس وقت بیٹھ کے ہم ان کو نیٹ کی فیسلٹیز بھی نہیں دے سکے. یوتھ ہم سے صرف ایک چیز پوچھتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں روزگار نہ دیں, ہمیں بجلی دیں 24 گھنٹے اور ہمیں نیٹ کی بہترین سہولیات دیں, باقی ایک کام ہم خود کریں گے, وہ بھی ہم نہیں کر سکے. تو اس پہ سب کو شرمندگی ہونی چاہیے نا, جو منتخب یا غیر منتخب اس سے پچھلے یا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو کامریڈز ایڈمٹ نہیں کریں گے, ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے. یہ میرے خیال میں کوئی دھواں اڑاتے ہیں, اس دھوئیں کے خوشبو سے یہ کسی اور کیا کہتے ہیں سیارے پہ پہنچ جاتے ہیں. چلیے تو اس سیارے پہ نہیں, ہم زمین پہ ہیں نا, تو ہم زمینی حقائق کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں. وہ زمینی حقائق کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. وہ جس سیارے کی مخلوق ہے نا, وہ وہیں پہ, اور جب وہ ہوش میں آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے, گھر میں جو ہے نا وہ بچوں کی فیسیں بھی دینی پڑتی ہے, والدین کی بیماری کے اخراجات بھی ہیں. وہ جب ہوش میں آتے ہیں تو یہ 2 گھنٹے کے ہوش میں ان کی ان چیزوں کو سمجھ آتی ہے. پھر وہ واپس اپنی دنیا میں جب دھوئیں کے ذریعے چلے جاتے ہیں پھر وہ سارا بھول جاتے ہیں. پرابلم ان کا یہ ہے. تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جی بی کی جو فری لانسرس ہیں ان کی جو ارننگ تھی اینولی کتنا ہوتا ہے ود دس بجلی اینڈ انٹرنیٹ کا سسٹم, اس کو کوٹ کیا جا رہا تھا, اور پاکستان کے مین اسٹریم بڑے چینلز پہ اس کو چلایا جا رہا تھا. جبکہ جو بھی حکومت آتی ہے آخر میں سب کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم نہیں دے سکے. دے ایکنالج بٹ اٹس آف نو یوز. آپ نہیں دے سکے, اس کا ہم اب کیا کریں؟ یو آر ان دا گورنمنٹ, آپ کی پالیسیز کیا تھی اس وقت؟ بجلی کی اگر ہم پاور ہاؤسز کی بات کریں تو اگین ان پہ بھی ایز سچ کام ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. ایک نلتر کا جو پاور ہاؤس ہے, گرمیوں میں فلڈنگ کی وجہ سے وہ چلا جاتا ہے, سردیوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو آخر کب امپروو ہوگا؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جس دن ہم سب کی سوچ ان پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کے جو ہم ایک بالکل کہیں پہ کنفیوز ہو چکے ہیں نا فرقوں میں, علاقوں میں, مطلب یہاں پہ تو ترقیاتی پروجیکٹس بھی فرقوں کے نام پہ. وہ کسی زمانے میں آپ کو پتہ ہوگا یہاں کی جیلیں فرقوں کے بنیاد پہ تھی, یہاں کے اسکول ہاسپٹلس فرقوں کی بنیاد پہ تقسیم تھے, یہاں کے بریجز فرقوں کی بنیاد پہ تقسیم تھے. تو آپ ایسے علاقے میں فوری تو پاکستان میں کہیں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں پہ یہ صورتحال ہو. ہاں پاکستان میں نو گو ایریاز ہیں, وہاں پہ بس یہ ہے کہ یہاں سے آگے ریاست نہیں جا سکتے. اب الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گیا. کہیں پہ نہیں تھا کہ سکول فرقوں کی بنیاد پہ تقسیم ہو. آپ ایسی صورتحال میں جب تک آپ اس ذہنیت سے باہر نہیں نکلیں گے, ایسے نمائندے آپ کے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے. جس دن آپ نے تمام تر تعصبات سے بالا ہو کے, اللہ ہدایت دے ہم سب کو, میری تو دعا ہے کہ اس 2026 کے الیکشن میں ایک مرتبہ ہم میرٹ پہ ووٹ دیں اور ایسے نمائندے چن کے اسمبلی میں لائیں, کسی ایسے وائبرنٹ پڑھے لکھے نوجوان کسی چیف منسٹر کو ہم اسمبلی میں لے کے آئیں. آپ دیکھیں اگلے 6 مہینے میں یہ سارے آپ کے مسائل حل ہیں. نہیں کر پا رہے نا, رسپانسبل ہم سب ہیں, آپ بھی ہیں اس میں. سب نے اپنا اپنا رول پلے کیا, کسی نے زیادہ کیا. اس خطے کو, اس علاقے کو, اس گلگت کو نوچنے میں ہم سب کا رول ہے. بیوروکریسی کا بھی ہے, علماء کرام کا بھی ہے, وکلاء کا بھی ہے, جوڈیشری کا بھی ہے, صحافیوں کا بھی ہے, سوشل جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کا بھی ہے. ٹھیک ہے, قوم پرستوں کا تو سب سے زیادہ, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. میں نے بتایا نا آپ کے, میں تو نواز خان ناجی کو گلگت بلتستان کا انسائکلوپیڈیا سمجھتا ہوں. اس بندے کی جتنی اہلیت, صلاحیت, اس کا تجربہ, اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ بولنے کی ایک اچھی صلاحیت دی ہے. 2012 سے مسلسل وہ اس حلقے کی نمائندگی کر رہا ہے جہاں سے منتخب ہو گیا ہے. میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نمائندہ نہیں جو 2012 سے آنورڈ مسلسل اسمبلی میں نمائندگی کر رہا ہو. نہیں ہے. آپ کبھی جائیں اس کے حلقے میں, کتنی ترقی ہوئی ہے. روکا تھا کسی نے؟ عوام نے ووٹ دیا, حکومت نے اس کو فری ہینڈ دیا. دیکھیں سب کا رول ہے. مقصد یہ نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو قوم پرست مبرہ نہ بنائے. سب سے جو ہے وہ, اب میں کوئی لفظ ایسا استعمال کروں پھر وہ بات خراب ہو جائے گی کہ سر ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے اس دھرتی ماں کو نوچا ہے سب نے. کسی نے 10 روپے کے لیے, کسی نے 100 روپے کے لیے, کسی نے 2 روپے کے لیے. ریٹ سب کے لگے, قیمتیں سب کی لگی ہیں, چاہے صحافت ہے, چاہے وکالت ہے, چاہے بیوروکریسی ہے, چاہے دیگر ہمارے علماء اکرام ہیں.
یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے ہوا نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جبی کی ہسٹری کو, جبی کی سیاسی تاریخ کو جتنا میں سمجھتا ہوں, شاید کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہوا 32 سال ہو گئے اس شہر میں, شاید کسی کو پتہ ہو. باقی تو سب نے سیاست کی ہے, میں نے صحافت کی ہے. صحافی بہت ساری چیزوں کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتا ہے. وہ ایک سیاستدان کا تو مخالف ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اس صحافی کو تو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہر بندے سے ملتا ہے, ہر بندے کی معلومات ہوتی ہیں. تو ہم اگر اس 2026 کے الیکشن میں ہر حلقے 24 حلقے ہیں نا, 24 حلقوں میں یار آپ 76 سالوں سے ذلیل ہوتے رہے, کوئی ایک مرتبہ بس میرٹ پہ اپنے حلقے کے کسی بندے کو ووٹ دیں, یار اس بندے میں یہ کوالٹیز ہے, 3-4 کوالٹیز آپ کریں, کوالیفائڈ ہے, کریکٹر اس کا ٹھیک ہے, پبلک میں رہتا ہے, کرپٹ نہیں ہے, اور اس کو ڈیولپمنٹ اور دوسری چیزوں کی سمجھ ہے. یہ آپ کرائٹیریا رکھیں, آپ اپنے حلقے کے نمائندے کو لے کے آئیں, آپ دیکھیں 6 مہینے میں آپ کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہوں گے. سو وین یو ور ان دا گورنمنٹ, ہم نے آپ کے بہت سارے آپ کے جو بیانیہ ہوتا تھا ڈفرینٹ, چونکہ آپ دن میں جیسے آپ نے خود کہا کہ 12 آپ نظر آتے تھے, تو ہمارے پاس ایک ہی یونیورسٹی ہے, قراقرم یونیورسٹی, اور آج بھی میں کسی کانفرنس میں تھا لاسٹ ٹائم اینڈ آئی کوٹ اٹ یو دیئر. آپ کا وہ لائن تھا, میں اسٹوڈنٹ ہوں وہاں کا, تو مجھے بڑا یہ پریشان کر رہا تھا کہ نمونے نکلتے ہیں کیا اس سے. سو دس پرسیپشن, یہ یونیورسٹی کا جو پرسیپشن ایک باہر سوسائٹی میں گیا, تو یہ وہ پڑھنے والے بچے جو پڑھنے کے ذہن سے آتے ہیں, دل سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اندر کچھ کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک مسئلہ کریٹ کر رہا تھا. یو ور ان دا گورنمنٹ, تو ساتھ میں ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ 2 لڑکوں کی آپس کی لڑائی واز لیبلڈ ایز پورا ایک سیکٹس کی آپس میں لڑائی ان کو قرار دیا گیا. تو آپ جب گورنمنٹ میں تھے تو اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں جب گورنمنٹ میں تھا تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میرا رول ہوتا تھا, میں نے ہر پلیٹ فارم سے میرٹ کی بات کی. میں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے گورنمنٹ کے بہت سارے فیصلوں کو میں نے تنقید کیا. ہنزا میں چیف منسٹر صاحب موجود تھے گنیش امام بارگاہ میں, وہاں پہ نومبر کے فرسٹ ویک میں ہم دورے پہ گئے, تو وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا جی کہ یہاں پہ کوئی میرٹوکریسی نہیں ہے, کوئی میرٹ نہیں ہے. ہنزا والوں کو میں نے یہ کہا, سی ایم کو بٹھا کے میں نے یہ بات کی. میں نے کہا جی کہ بزور طاقت آپ اپنے حقوق یا آپ کے جو بھی مسئلے مسائل حل کروا سکتے ہیں تو کروا لیں, یہاں پہ کوئی میرٹ نہیں ہے. یہ بڑا سخت میسیج تھا. کیو کی جہاں تک بات ہے تو میں چونکہ آئی تھنک آئی آر کے ہم اسٹوڈنٹ رہے وہاں کے, ہمارا پہلا بیچ تھا کیو کا یہ سیشن جب شروع ہوا, اور میں نے بڑے قریب سے دیکھا. بدقسمتی سے بارہا میں نے اپنے ان جذبات کا اظہار کیا ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں میری بیٹی یا بیٹے کا اس کی کوالٹی ایجوکیشن ہے, اس کا کیریئر ہے, اور دوسرے ہاتھ میں ایک کریکٹر ہے اس کا, تو میں اپنے بچے یا بچی کے کریکٹر کو میں پریفر کروں گا. اور میری بچی یا میرا بیٹا یا بیٹی اس سال اس کے جو بھی تعلیمی سیشن ہوتا ہے اس میں اس کے مارکس کم آتے ہیں, وہ شاید اگلے سال ریکور کر پائے, لیکن اس کا کریکٹر ایک دفعہ داغدار ہو جاتا ہے تو اس کو ریکور کرتے کرتے عرصے لگ جاتے ہیں. میں کوالٹی ایجوکیشن اور کریکٹر کو بھی ایک ساتھ رکھ کے میں نے بات کی ہے, اور میں ابھی اس پلیٹ فارم سے میں یونیورسٹی پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. میں نے جو کچھ اس کیا یونیورسٹی میں جو کچھ دیکھا ہے وہ میرے لیے باعث تشویش بھی ہے, تکلیف دہ بھی ہے. مجھے اس پہ دکھ بھی ہے کہ گلگت بلتستان جیسے علاقے میں کسی ایک یونیورسٹی کے قیام عمل میں لانا. میں نے میرے خیال میں کسی ایک جگہ پہ جب میں نے بات کی تھی, شاید جی ٹی وی میں بات کی تھی, اس پہ میرے خلاف بڑی کیمپین چلی. میں نے ہماری گلگت بلتستان کی ثقافت کو تباہ و برباد کرنے میں کیایو اور انالائی مارکیٹ کا بڑا کردار ہے. اب اس کو میں ایکسپلین کرنے پہ جاؤں گا تو پھر ہم سب کہیں پہ نہ کسی مرحلے پہ شرم سے ڈوب مرنے والی سچویشن میں جائیں گے. میں اس کو کئی مرتبہ کھول کے بیان کر چکا ہوں, اور مزید میں اس کو جو ہے نا کھول کے بیان کرنا نہیں چاہتا. میں سب سے پہلے ترجیح اس بات پہ دوں گا کہ گلگت بلتستان کے اقدار ہیں, یہاں کے اپنا ایک کلچر ہے, یہاں کی غیرت عزت ہے, اس کو ہم نے ملیامٹ کر دیا آلموسٹ تقریباً.
اس کی صرف تدفین باقی ہے، یا اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تابوت جو تیار ہو چکا ہے اس میں آخری کیل ٹھونکنی ہے. باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید آپ لوگ اس لیول پہ یا اس ریڈار پہ بیٹھ کے اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، جہاں پہ ہم جیسے لوگ بیٹھ کے یا ہمارے سامنے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں ہائی آفیشلس کے سامنے جی بھی ڈسکس ہوتا ہے، وہاں پہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں وہ کوئی میرے لیے زیادہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مدر پدر آزاد ہو جائیں. آپ جو ہے اپنے علاقے کو بدنامی کی طرف دھکیلیں اور ایسی ایکٹیویٹیز کریں جو کہیں پہ بھی. ہاں، ہر دنیا میں 7 سے 8 ارب کی آبادی ہے. اس آبادی میں پاکستان کے بڑے ایڈوانس شہر بھی ہیں، اور گلگت بلتستان بھی ہے، امریکہ بھی ہے، یورپ بھی ہے، ہندوستان کے بہت کنزرویٹو علاقے بھی ہیں، پھر بہت زیادہ وہاں پہ پروگریسو سمجھ لیں یا جو بھی کہنا ہے علاقے بھی ہیں. تو ہم اپنے علاقے کے کلچر سے میں اگر آج سے 25 سال پیچھے چلا جاتا ہوں تو میں آنکھیں بند کر کے 2 منٹ اس صورتحال میں چلا جاتا ہوں تو مجھے تو بہت تسلی ہوتی ہے، مجھے تو بہت آسودگی حاصل ہوتی ہے. وہ کہ اس وقت وسائل زیادہ نہیں تھے، پیسے زیادہ نہیں تھے، لیکن اس وقت عزت احترام. کوئی بھی بندہ پاکستان سے گلگت آتا تھا تو وہ 10 دفعہ سوچ کے آتا تھا کہ میں نے نظریں جھکا کے یہاں سے گزرنا ہے. آج پنجاب سے پاکستان سے یہاں پہ لوگ کس سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کو اگر آپ سوچ بھی لیں یا اس کی تھوڑی بہت چند جھلکیاں بھی آپ کے ذہن میں ہوں تو شاید مجھ سے زیادہ تکلیف آپ کو ہو. سر، آج کے اس پروگرام میں جی بی کی یوتھ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آڈینس سے میری گزارش ہوگی جس کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر میرا تعلق گلگت شہر سے ہے. تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو 24 جنوری کی ڈیٹ انہوں نے دی الیکشن کی، کیا یہ الیکشن ہو پائیں گے اس ڈیٹ میں اتنی سردی کے باوجود؟ اور سر دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے انفارمیشن منسٹر کام کیا، آپ کو اتنی زیادہ تنقید کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ ایک تو آپ کا سوال میرے خیال میں الیکشن 24 جنوری ایک فارمیلٹی ہے. بیسیکلی 24 جنوری کو الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن ہوں گے فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک آف مئی میں الیکشن ہوں گے، چونکہ 24 جنوری میں جو کوئی بھی تھوڑی بہت عقل اور وہ سینس رکھتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنوری میں 24 الیکشن ہوں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا میرے خیال میں اس کو میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ چونکہ ایک پاپولر رجیم وہ بدقسمتی سے اس کی فیک ڈگری کی وجہ سے وہ رجیم ختم ہو گئی. اس کے بعد اگلی جو رجیم آ گئی، ظاہر ہے ایک پاپولر رجیم کے بعد دوسری رجیم آتی ہے، وہ جتنے بھی اچھا کام کرے ظاہر ہے اس پہ تنقید ہوتی ہے. تو مجھے بہت مشکل حالات میں یہ منسٹری ملی تھی، تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ تنقید. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یا SMT کہتے ہیں اس کو، وہ بہت سٹرونگ ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی ایسا موقع ضائع ہونے نہیں دینا ہوتا تھا جہاں پہ ان کو تھوڑی بہت کہیں پہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور انہوں نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کرنے والی سچویشن تھی. بٹ یہ ہے کہ آپ میں ایک چیز کو جو میں سمجھا اور میں اس کو پہلے بھی میری سمجھ تھی، لیکن اس 2 سال میں مزید اس پہ پختہ میرا یقین اور ایمان ہو گیا کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بدنیتی سے نہیں کر رہے ہیں. تو باہر جتنے بھی آپ پہ تنقید کریں، آپ کے اندر ہمت حوصلہ ہو، آپ کا کریکٹر ٹھیک ہو. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ 2 سال میں میرے اوپر جو ہے ہزاروں لوگوں نے بہت بدترین تنقید کی، لیکن کسی نے میرا مورل یا فائنینشیل کریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھائی. یہ میرا بیسیکلی کہ مجھے ایج تھا یا میری طاقت تھی یہ بیسیکلی، ورنہ میں بھی سرنڈر کر جاتا. جی، کوئی اور سوال ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ آگے الیکشن آنے والے ہیں، تو میں نے سنا ہے کہ آپ نے بھی اس میں حصہ لینا ہے. تو لیٹ سپوز اگر آپ جیت جاتے ہیں، یا کن بنیاد پہ ہم آپ کو ووٹ دے دیں جس پہ ہم آپ کو اعتبار کر سکیں کہ آپ جو ہے نا جب آئیں گے تو ہمارے اسمبلی کے اندر جو ہے نا ہم حمزہ کو کیس ریپرزینٹ کریں گے، یا حمزہ کی یوتھ کے لیے کیا کریں گے، اس کے مسائل کے لیے کیا حل کریں گے؟ اس بنیادی طور پہ میں جو تھوڑا بہت پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، IR بھی تھوڑی بہت میری اسٹڈیز میں رہی ہیں، اور عملی طور پہ بھی میں نے جو سبجیکٹس میرے تھے میں نے عملی طور پہ ان سبجیکٹس میں ہی کام کیا ہے. تو اس وجہ سے 2-3 چیزیں اس میں، آپ مجھے نہ دیں ووٹ، کسی کو بھی دیں، لیکن لیڈرشپ کوالٹیز میں 3-4 چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. ایک اس بندے کا کریکٹر،
وہ ایک دوسرا اس بندے کا اس ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس کتنا ہے، دوسری چیز ہو گئی. تیسرا اس بندے کا ہمت حوصلہ کتنا ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے فیس کرنا ہوتا ہے، آپ نے بہت بدترین حالات میں بہترین پرفارمنس دینی پڑتی ہے. ہر وقت آپ کے جو بھی لیڈر ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ. ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک ممبر ہوتا ہے. ممبر کوئی بھی منتخب ہو کے آتا ہے. لیڈر اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. قوم کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس قوم کے غلط فیصلوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بے شک وہ موب کی شکل میں ہوں، وہ بہت زیادہ پریشر کی صورت آپ کے سامنے آ جائیں، وہ کہتا ہے یہ فیصلے آپ کے غلط ہیں. اس سے وقتی طور پہ تو اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن لانگ ٹرم اس قوم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ممبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ کریں اس کو ہاں کرے، نہ کرے. بس اس کو گالی بھی دیں تو کہے جی ٹھیک، آپ نے گالی نہیں دیا، آپ نے میرے لیے بڑے جو ہے نا زبردست ریمارکس پاس کیے. لیڈر ہوتا ہے اس کو روکتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ آپ غلط کرنے جا رہے ہیں. اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کی نالج ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے جو ہے اس کے اندر اس اپنے جس کنسٹیچوئنسی سے بھی وہ جا کے ووٹ لینے کے لیے جاتا ہے، سب سے پہلے وہ خود کلیئر ہوتا ہے کہ میرے جو ہے اگلے منتخب ہونے کے اگلے اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم. اس کے پاس اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ شارٹ ٹرم میں نے کیا کرنا ہے، میڈیم ٹرم اگلے 1 سال میں کیا کرنا ہے. شارٹ ٹرم 6 مہینے کا ہوتا ہے ہمارے پاس، میڈیم ٹرم 1 سال سے 1.5 سال ہوتا ہے، لانگ ٹرم اگلے 3.5 سال اور 4 سال کا ہوتا ہے. تو یہ اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. یہ پھر وہ پرائرٹیز فکس کرتا ہے کہ جی وہ جس حلقے میں الیکشن لڑ رہا ہے، میں ہنزا حلقہ نمبر 6 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، میں جو مسائل ہنزا والے فیس کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ کھرمنگ سے جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ بھی وہیں فیس کرے. میرے مسائل مختلف ہیں، میں نے اس کو پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے کہ ٹاپ پہ کون سا ہے. پہلے نمبر پہ ہنزا میں ظاہر ہے بجلی کا مسئلہ ہے، نیٹ کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہے. ہمارے 2 علاقہ ہیں جو کٹے ہوئے ہیں، شمشال اور چپرسن کی کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہے. سینٹرل ہنزا میں پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے. سو یہ چیزیں آپ کی، میں جسٹ ایک جنرلائز چیزیں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی پرائرٹیز فکس ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہوئی تھی آج تک ہنزا سے جو بھی منتخب ہو کے آئے ہیں، انہوں نے نہ کوئی مشاورت کا لیول رکھا ہے. آپ کے پاس 25-30 رکنی ایک مشاورت کی ٹیم ہونی چاہیے جو آپ کو ہر 3 مہینے ہر مہینے بعد فیڈ بیک دے کہ کہاں پہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، کہاں پہ کام غلط ہو رہا ہے، کس کام پہ تیزی لانی ہے، کس کام کی کوالٹی بہتر بنانی ہے. وہ بیچارے منتخب ہو کے آئے، اس کے بعد وہ بھول گئے. بس انہوں نے ADP میں سے چند سکیمیں دی، ان سکیموں میں پرائرٹیز ہی نہیں تھی کہ کون سا کام آپ نے فوری طور پہ کرنا، کس کام کو آپ نے اینڈ پہ رکھنا ہے. تو یہ پورا ایک آپ کے پاس خاکہ ہوتا ہے، بلو پرنٹ ہوتا ہے، اس کے تحت آپ چلتے ہیں. تو یہ میرا ایک، میں 28 سال کی ایج میں ڈسٹرکٹ کونسل کا وائس چیئرمین تھا، تو اس وقت کا بھی ایکسپیرینس، پھر خاص کر یہ جو میرا فیلڈ رہا صحافت کا، جس میں ہر ایک کے ساتھ میں ٹکر گیا. بیسیکلی صحافت میں مجھے جو ایک طاقت ملی اور آج بیٹھ کے میں کہیں کیمرہ فیس کر سکتا ہوں یا آپ کو فیس کر رہا ہوں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے صحافت میں ٹکراؤ والی پالیسی رکھی. میں ہر مافیا سے ٹکر گیا، میں ٹھیکیداروں سے ٹکر گیا، میں بیوروکریسی سے ٹکر گیا، میں عدلیہ سے ٹکر گیا. حالانکہ ہنزا سے کسی بندے کو آ کے گلگت میں اس طرح کی ٹکراؤ کی پالیسی میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کرم تھا، بس اس ٹکراؤ نے لا کے مجھے یہاں تک پہنچایا. اللہ مالک ہے، آگے بھی بہتر ہی ہوگا. آپ تمام دوستوں کے آنے کا شکریہ، اور سر آپ کا شکریہ، آپ نے کھل کے گفتگو کی. اور اپ کمنگ جو الیکشنز ہے اس میں ہماری طرف سے بیسٹ وشیز ہے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور آئی تھنک میں اگین اس کو میارو پروڈکشن ہاؤسز آپ سب کو، آپ پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں اس سسٹم میں ان رہوں یا آؤٹ رہوں، انشاءاللہ میں ہر ممکن جہاں پہ بھی ہوں گا، میں اس ڈیجیٹل میڈیا کو، آپ لوگوں کو میں سپورٹ دیتا رہوں گا. جی شکریہ.